بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ گزشتہ روز اہالی پاکستان کو ایک ایسی شخصیت نے داغ مفارقت دیا ہے کہ جو شخصیت بے مثال عالم، بے بدل مبلغ، بے نظیر مقرر اور فقید المثال مترجم تھے۔ میری مراد جناب علامہ محمد حسن جعفری ہیں۔ علامہ محمد حسن جعفری ان چند علماء میں سے شمار کیے جاتے تھے کہ جنہوں نے اپنی قلم کو ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام کی وکالت کے لیے استعمال کیا اور وہ حقیقی معنوں میں وکیل اہل بیت تھے۔ جناب علامہ محمد حسن جعفری نے سن 1953 میں کھوسا قبیلہ کے زوار تگیہ خان کے گھر آنکھ کھولی۔ مڈل پاس کرنے کے بعد علامہ محمد حسن جعفری ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے علامہ محمد علی فاضل مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مزید اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ مقصد العلوم شیعہ میانی ملتان میں قبلہ علامہ گلاب علی شاہ صاحب کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ علامہ محمد حسن جعفری زمانہ طالب علمی میں ہی انتہائی ذہین اور فطین طالب علم شمار کیے جاتے تھے۔ دیگر طلبہ کے برعکس فارسی اور عربی زبان کے ادب اور لٹریچر میں خصوصی طور پر مہارت حاصل کی اور اسی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے بعد میں انہوں نے مکتب اہل بیت کی گراں قادر عربی اور فارسی کی ضخیم کتابوں کا ترجمہ کیا اور اسی باعث ان کا شمار پاکستان کے مایہ ناز مترجمین میں سے کیا جاتا ہے۔ سن 1983 میں علامہ محمد حسن جعفری نے محکمہ تعلیم پنجاب میں بحیثیت عربی ٹیچر کے ملازمت اختیار کی۔ ملازمت کے بعد مختلف اداروں کی طرف سے ملازمت کی آفرز ہوئیں، مگر علامہ محمد حسن جعفری نے محکمہ تعلیم کی ملازمت کو پرائیویٹ اداروں کی ملازمت پر ترجیح دی۔ بحیثیت مترجم علامہ جعفری صاحب کا سفر کیسے اور کب شروع ہوا، اس حوالے سے علامہ صاحب نے خود بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ علامہ صفدر حسین نجفی ہمارے آبائی علاقے میں مجلس پڑھنے کے لیے تشریف لائے اور میں علامہ صاحب کی مجلس سننے کے لیے اور پھر بعد ازاں ان کی زیارت کے لیے ان کے پاس گیا۔ وہاں موجود ایک شخص نے علامہ صاحب کو جب میری عربی فارسی مہارت کی جانب متوجہ کیا تو علامہ صفدر حسین نجفی صاحب کے پاس عربی کا ایک کتابچہ تھا۔ انہوں نے وہ کتابچہ نکالا اور میرے حوالے کیا اور اس کے 4 صفحات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہے اور 1 گھنٹے کے اندر مجھے ان 4 صفحات کا ترجمہ کر کے دیجیے۔ علامہ جعفری صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہاں موجود ایک شخص سے کاغذ لیے اور وہیں بیٹھتے ہی 1 گھنٹے سے پہلے ہی میں نے ان 4 صفحات کا عربی سے اردو ترجمہ کیا۔ کہ علامہ صفدر نجفی صاحب نے میرے ترجمے کے الفاظ کو عربی متن کے الفاظ کے ساتھ ٹیلی کیا، اردو ترجمے کی عربی الفاظ کے ساتھ مطابقت سے متاثر ہو کر علامہ صفدر نجفی صاحب نے میری بے انتہا حوصلہ افزائی کی اور اس کے ساتھ انہوں نے اس زمانے میں ایک ایگل پین تھا جو ان کے پاس تھا، وہ اپنا ایگل پین انہوں نے مجھے بطور تحفہ عنایت فرمایا۔ علامہ جعفری نے باقاعدہ طور پر اپنے ترجمے کا آغاز آیت اللہ مشکینی کی کتاب مواعظ عددیہ کے اردو ترجمے سے کیا اور انہوں نے آیت اللہ مشکینی کی کتاب مواعظ عددیہ کا جو اردو ترجمہ کیا تھا اسے حسن علی بک ڈیپو کراچی والوں نے ہدیت الشیعہ کے نام سے شائع کیا اور اس کتاب کے متعدد ایڈیشنز شائع ہوئے۔ علامہ جعفری صاحب نے اپنی ملازمت کے دوران تراجم کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ صاحب کی کاوش اور خدمات کی بدولت اردو دان طبقے کو ایسی نایاب کتابوں کے ترجمے کے مطالعے کی سعادت ملی کہ جن کا تصور اس سے پہلے ممکن بھی نہ تھا۔ علامہ جعفری صاحب نے ویسے تو تفسیر، عقائد، تاریخ اور اخلاقیات کے حوالے سے متعدد کتابوں کے اردو ترجمے کیے، لیکن خاص طور پر تفسیر نور الثقلین، معجزات آل محمد، منتخب انسائکلوپیڈیا امام علی علیہ السلام، عیون اخبار رضا، پند تاریخ، ایام حسینیہ، مہدی برحق، جواب حاضر ہے، احکام عاشورہ، سوال عوام کے، جواب امام کے، کشکول، قلب سلیم، تنزیل الشواہد، تفسیر سورہ حجرات، بیت الاحزان، العصمت الکبریٰ، اسرار فاطمیہ، باقر العلوم، امام علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، زینب الکبریٰ، ولادت سے رحلت تک، تصوف اور تشیع کا فرق، اس جیسی 100 کے لگ بھگ کتابوں کا علامہ جعفری صاحب نے اردو ترجمہ کیا۔ علامہ جعفری صاحب قبلہ کی خاص بات یہ ہے کہ علامہ جعفری صاحب نے کسی ادارے سے وابستگی کیے بغیر، کسی انجمن یا تنظیم کا سہارا لیے بغیر اور کسی دھڑے یا لابی اور گروپ کا حصہ بنے بغیر مکتب اہل بیت کی اس قدر لافانی خدمات انجام دی ہے۔ اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے
کہ کیونکہ علامہ صاحب کسی ادارے، کسی گروہ، کسی تنظیم، کسی دھڑے کا حصہ نہ تھے، اس لیے پاکستان میں مکتب اہل بیت کے مختلف اداروں، تنظیموں، دھڑوں، گروپوں کی طرف سے علامہ محمد حسن جعفری صاحب کی اس قدر عزت افزائی اور قدردانی نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی۔ علامہ جعفری صاحب سن 2013 میں محکمہ تعلیم کی ملازمت سے ریٹائرڈ ہو گئے تھے۔ علامہ جعفری صاحب قبلہ کا صرف ایک ہی کام تھا اور وہ تھا کتابوں کا ترجمہ، کتابوں کی تصنیف، کتابوں کی تالیف۔ علامہ جعفری صاحب قبلہ نے نماز رسول کے نام سے اپنی ذاتی ایک کتاب بھی تالیف کی تھی۔ انہوں نے اپنی اس کتاب نماز رسول میں یہ واضح کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ رسول پاک جو نماز جیسا عمل دن میں متعدد بار انجام دیتے تھے، واجبات کی شکل میں بھی اور نوافل و مستحبات کی شکل میں بھی، کیا وجہ بنی کہ رسول پاک کی رحلت کے بعد امت مسلمہ نے حضور پاک کے سب سے زیادہ انجام دیے جانے والے نماز جیسے عمل میں بھی اختلاف کیا۔ اس پر انہوں نے مفصل گفتگو کی تھی اور یہ گفتگو دشمنان آل محمد کو پسند نہ آئی، اور پھر دشمنان آل محمد کی طرف سے شور و غوغا ہونے کے بعد حکومت کی طرف سے اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ علامہ جعفری صاحب قبلہ نے پھر نماز رسول کو اس پابندی کے بعد نماز جعفریہ کے نام سے شائع کیا تھا۔ قبلہ علامہ جعفری صاحب کے بقول چند ایک علماء کے علاوہ باقی دیگر تمام شخصیات نے، دھڑوں نے، لابیوں نے اور گروپوں نے ان کی علمی خدمات کو نظر انداز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف کتابوں کے 100 سے زیادہ ان کے کیے ہوئے ترجمے ابھی تک زیور طباعت سے آراستہ نہیں ہو سکے۔ قبلہ علامہ جعفری صاحب نے مرتے دم تک قلم کے ذریعے سے نصرت اہل بیت کو ترک نہیں کیا، اور انہوں نے ترجمے و تالیفات کی صورت میں نصرت اہل بیت، حمایت اہل بیت اور وکالت اہل بیت کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا۔ قبلہ علامہ محمد حسن جعفری صاحب جگر کے کینسر کے باعث 25 دسمبر سن 2024 کو دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ قبلہ علامہ جعفری صاحب کی بلندی درجات کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت ضرور کیجیے گا۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال قبلہ علامہ محمد حسن جعفری کو ان کی دینی و علمی خدمات کی بدولت شفاعت جناب سیدہ سے ہمکنار فرمائے اور بروز معاشر انہیں ناصران محمد و آل محمد میں سے شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔